السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں رمضان المبارک کی اہم عبادتیں، روزے اور تراویح کے متعلق بہت ہی اہم اور فائدہ مند سوالات اور جوابات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیے آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال کرنے والے ہیں ریاض لاری صاحب۔ پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، رمضان کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ اسی طرح سحری کی مبارکبادی دینے کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، رمضان کی مبارکبادی دینا، اسی طرح سحری اور افطار کی مبارکبادی دینا، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تعلق سے احادیث مبارکہ میں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ آپ ان موقعوں پر مبارکبادی دے سکتے ہیں، لیکن رمضان شروع ہونے کی، اسی طرح افطار کرنے کی اور سحری کرنے کی مبارکبادی احادیث کے ذریعے منقول نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے ہی چلتے چلتے اگر آپ کو کوئی شخص مبارکبادی دے دیتا ہے تو آپ اسے قبول کرو گے اور اس کے بدلے میں اچھے الفاظ سے جواب دو گے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی شخص یا خاتون کا رمضان مہینے میں انتقال ہو جائے تو کیا اس سے قبر میں سوال جواب ہوگا یا نہیں؟ رمضان المبارک میں، اسی طرح جمعہ کے دن اور اسی طرح کسی مبارک رات اور دن میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کی وجہ سے احادیث مبارکہ میں جو باتیں منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اب جو عذاب قبر اٹھایا جاتا ہے یا تو اس مکمل مہینے کے لیے یا جمعہ کے دن کے لیے یا پھر قیامت تک اٹھا لیا جاتا ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ہمیں امید تو یہی رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر اس مکمل مہینے کے لیے بھی اٹھا لے گا اور قیامت تک عذاب دے گا ہی نہیں۔ رہا سوال اور جواب کا معاملہ، تو ہر مرنے والے سے قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ البتہ جو شخص اس مبارک مہینے میں انتقال کر جاتا ہے تو امید ہے کہ سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ ہوگا اس میں بہت آسانی پیش کی جائے گی، سختی نہیں برتی جائے گی۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب۔ پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال اور۔ جی پوچھئے۔ سوال ان کا وہ ہے کہ اگر ہم لپ پہ کچھ لگاتے ہیں، جیسے اگر ہمارے ہونٹ وغیرہ سوکھ جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو ان کی نرمی کے لیے ہم ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کی لگانے کی وجہ سے روزے پر کیا اثر ہوگا؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر تھوک کے ذریعے یہ ویسلین وغیرہ اگر ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اپنے ہونٹوں پر، لپس پر ویسلین وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب بھی لگائے تو بالکل احتیاط کے ساتھ لگائے اور اتنی دیر تک رکھے جب تک آپ کیئر کر سکتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے لپس پر ویسلین لگائی یا کوئی اور چیز لگائی اور سو گئے، سونے کی وجہ سے وہ جو ویسلین تھی اس کو وہ آپ کے تھوک میں مل جائے اور حلق کے نیچے اتر جائے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں اس کا استعمال کریں، دن میں استعمال نہ کریں۔ اگر آپ دن میں ضرورت کے موقع پر لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے آپ اس کو ہٹا لیں۔ اب اگلا سوال بھی انہی کا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک سوال اور ہے، اگر ہم سحری میں کچھ کھائے پیے اور اس کا ذائقہ منہ میں باقی رہے، جیسے ہم نے کھجور وغیرہ کھائی اور اس کی جو مٹھاس ہے یہ مٹھاس منہ میں باقی رہے، تو اس صورت میں روزے پر کچھ اثر ہوگا یا اثر نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ سحری سے فارغ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے منہ میں پانی وغیرہ ڈال کر اچھی طرح کلی کریں اور انگلی گھما کر دانت میں جو پھنسے ہوئے اجزاء ہے ان تمام کو پھینک دے، ان کو تھوک دے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو بھی آپ نے کھایا ہے اس کا اثر، ذائقہ اور جو اس کی مٹھاس ہے، کھٹاس ہے، وہ تمام چیزیں باہر نکل جائے گی، تو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔
لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا نہیں کیا، کوئی چیز آپ نے کھائی، سحری میں کھا لی اور ویسے ہی آپ سو گئے ہیں، یا پھر چل رہے پھر رہے گھوم رہے، فجر کی نماز ادا کر لی، بعد میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے منہ میں وہ جو آپ نے کھایا ہے اس کا مزہ باقی ہے، چاہے مٹھاس ہو یا کھٹاس ہو یا کسی بھی قسم کا مزہ ہو جو آپ کے منہ میں باقی ہے، تو اس باقی مزے کو اگر آپ تھوک کے ذریعے حلق کے نیچے اتار لیتے ہو تو اس صورت میں آپ کے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا روزہ باقی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، دراصل میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عشاء کی فرض اور سنت مؤکدہ کے بعد جو سنت ہوتی ہے وہ چھوٹ جائے اور تراویح کی وجہ سے ہم اس کو نہ پڑھ سکے تو گھر آنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عشاء کی نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آج کل کے حالات میں آپ کو بہت کم وقت دیا جا رہا ہے، اتنے کم وقت میں آپ کو عشاء کی مکمل نمازیں پڑھنی ہے، اسی طرح 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، تو جو سنتیں اور نوافل چھوٹ جا رہی ہے ان تمام نمازوں کو آپ اپنے گھر پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جتنی نمازیں آپ کو ملتی ہیں وہ پڑھ لیں اور بقیہ سنن اور نوافل گھر پر آ کر ہی پڑھیں۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں ریاض لاری صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم مسجد میں سنت پڑھ رہے ہو اور اقامت اسٹارٹ ہو جائے جماعت کے لیے تو کیا ہم سنت پڑھتے رہیں گے، سنت کو مکمل کریں گے، یا پھر سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت میں شریک ہونے کے لیے، تو آپ کو کئی مرتبہ بتلایا گیا ہے کہ آپ اتنی دیر پہلے مسجد پہنچ جائے کہ اطمینان سے سنت ادا کر لے اور اس کے بعد تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے جماعت میں شریک ہو۔ لیکن خدا نخواستہ آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچے ہیں جبکہ جماعت کے لیے چند منٹ باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنتیں مکمل نہیں ہو سکے گی، تو آپ سنتیں ادا نہ کریں، جماعت میں شریک ہو۔ مکمل طور پر جماعت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو جماعت ختم ہونے کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سنت شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے، 2 رکعت ابھی تک باقی ہے، جماعت کھڑی ہونے کے بعد آپ کے لیے بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ 2 رکعت پر آپ سلام پھیر دیں، جماعت میں شریک ہو جائے۔ جب جماعت ختم ہو جائے گی تو جتنی رکعتیں آپ کی باقی تھی وہ تمام بقیہ رکعتیں اور جو کچھ آپ نے پڑھ لی ہے وہ رکعتیں، یعنی کل 4 رکعت سنتیں آپ پڑھ لیں۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں ریاض لاری صاحب، اگر غسل جنابت کرتے وقت حلق سے پانی اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو کیا اب اگر غسل کر رہے ہو تو دوبارہ غرارہ کر سکتے ہیں یا پھر صرف کلی کرنا ہوگا؟ جب بھی آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو اسی وقت ضروری ہے کہ آپ اگر روزے کی حالت میں ہے تو صرف کلی کرے، غرارہ ہرگز نہ کرے۔ غرارہ کرنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو پانی ہے اس پانی کے قطرات آپ کے حلق کے نیچے اتر جائیں گے اور آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو غسل جنابت کرتے وقت آپ غرارہ نہ کریں، صرف کلی کریں۔ لیکن آپ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ غسل جنابت کرتے ہوئے پانی کے قطرے آپ کے حلق کے نیچے اتر گئے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو چکا ہے۔ جب روزہ ہی فاسد ہو گیا ہے تو جو روزے کا حکم تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آگے غسل جاری رکھنے کے لیے آپ کلی کریں یا پھر مکمل غرارہ کریں، دونوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، سوال ان کا یہ ہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے سال کا ہونے پر بچے ختنہ کرنا چاہیے؟ کیا رمضان میں ختنہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ختنہ کرنے کی ویسے کوئی خاص عمر نہیں ہے، جب بھی بچے کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ ختنہ کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے، اس کے بعد آپ کو ختنہ کر دینی چاہیے، جس کی کم سے کم مقدار یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 10-12 دن کا ہو جاتا ہے یا پھر 1 مہینے کا ہو جاتا ہے، 1.25 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں اگر آپ بچے کی ختنہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔
اور اگر آپ بچپن میں ختنہ نہیں کرواتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے یا پھر 7-8 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ختنہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں بچے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو بچپن میں ہی جب اس کے اچھے اعضاء ہو جائے اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے ختنہ کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت اس میں آ جائے تو فوراً آپ ختنہ کروا دیں. اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ختنہ کی جا سکتی ہے. ختنہ کو روکنے والا کوئی حکم رمضان میں نہیں ہے. اگلا سوال پوچھتے ہیں ریاض لاری صاحب، اگر ہم مسجد میں سنت پڑھ رہے ہو اور خطبہ اسٹارٹ ہو جائے جماعت کے لیے تو کیا سنت نماز پوری کر لے یا پھر توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے؟ یہاں پر دو چیزیں آپ نے پوچھی ہے، جماعت شروع ہو جائے یا پھر خطبہ شروع ہو جائے. اگر سنت کے دوران خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے اور وہ سنت ہے، 2 رکعت آپ کی ہو چکی ہے، 2 رکعت باقی ہے یہاں تک کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں کو بالکل اسپیڈ میں اور اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے، زیادہ لمبی صورتیں نہ پڑھے اور جلدی جلدی سے وہ ختم کر لے اور اس کے بعد خطبے میں شریک ہو جائے. یہ ہے خطبہ شروع ہونے کے وقت کا حکم. لیکن اگر جماعت شروع ہو چکی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعت باقی ہے یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ 2 رکعت پر سلام پھیر دے، جماعت میں شریک ہو جائے. جب جماعت ختم ہو جائے تو جماعت کے ختم ہونے کے بعد مکمل 4 رکعتوں کی سنت پڑھ لے. اس کے بعد اگلا سوال ہے علیمہ خان کا. سوال کرتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتی یہ ہے کہ مفتی صاحب رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو آپ کو اور آپ کی فیملی کو. جی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کی پابندی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور شیطان کو راضی کرنے والے تمام کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. پوچھتی یہ ہے کہ میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب بھی وضو بناتے ہیں مجھے گندے خیالات آتے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو واچ کر رہی تھی تو اس میں ایک ایڈ آیا جس میں ہیرو ہیروئن ایک گندے والے سین کے ساتھ نظر آئے. جب میں نے وہ سین دیکھا تو بار بار نماز میں وہی سین مجھ کو یاد آتا ہے. میں بار بار وضو کرتی ہوں، مجھ کو لگتا ہے کہ میرا وضو صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، میری نماز صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ جی دیکھیے، آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان حالات کے پیش آنے کی وجہ سے آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجیے. یہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ان کے جو فساد ہوتے ہیں، ان کے جو فتنے ہوتے ہیں، ان کے فتنوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. بہرحال جو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، آپ کی نظر جن سینس کے اوپر پڑی ہے، جن مناظر کے اوپر پڑی ہے اور وہ مناظر آپ کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ پر چھا چکے ہیں، تو ان کو ہٹانے کی فکر کریں. قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کیجیے، ذکر و اذکار کی پابندی کیجیے. اسی طرح اپنے آپ کو کسی نیک خیال میں رکھیے. جب بھی آپ وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے وقت اپنے خیالات کو ڈائیورٹ کیجیے. وہ جو گندے خیالات تھے اس کو ہٹانے کی فکر کیجیے اور وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں پڑھتے رہیے. اسی طرح جب آپ نے ایک مرتبہ وضو بنا لیا ہے تو آپ کا وضو درست ہو گیا ہے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب بھی آپ نماز ادا کر رہی ہے یا جو روزے رکھ رہی ہے، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، مطمئن رہیے کہ یہ تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں. اس لیے آپ مطمئن رہیے، آپ کی کوئی چیز مکروہ نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز فاسد نہیں ہو رہی ہے. آپ روزے رکھتے رہیے اور جہاں تک خیالات کا مسئلہ ہے ان خیالات کو جھٹک دیجیے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجیے. اور یہ مبارک جو مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ قرآن کریم کا ایک سپارہ، ایک پارہ مکمل پڑھ لیا کریں.
اگلا سوال ہے ریاض لاری صاحب کا، پوچھتے ہیں غسل یا وضو کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جی دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ یاد ہونے کی حالت میں وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا رکھنی ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، تو اس صورت میں ایک قطرہ کیا، اگر آپ پوری بوتل پی لو، پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، اس کی وجہ سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر دراصل مکمل دار و مدار ہے روزہ یاد ہونے یا روزہ یاد نہ ہونے پر۔ اگر روزہ آپ کو یاد ہے، اس صورت میں جان بوجھ کر اگر آپ نے پانی حلق کے نیچے اتارا ہے تو پھر اس روزے کی قضا بھی ہے، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہے، 60 روزے آپ کو ایک روزے کے بدلے رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ اپنے روزے کو بھول چکے ہیں اور پیٹ بھر کر آپ نے کھا پی لیا ہے، تو اس صورت میں نہ آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن کے چلتے مہاراشٹر میں مسجد میں 5 لوگوں کی نماز کے لیے اجازت ہے، ایسے صورت میں تراویح کی نماز اور باقی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی دیکھیے، حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں مہاراشٹر میں، بلکہ پورے انڈیا کے اندر تقریباً حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا جا چکا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرے۔ مساجد میں جانے اور وہاں پر اجتماعی نمازوں سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے ان گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے اتنے لوگ مسجد میں نماز ادا کریں۔ اب جتنے بھی لوگ باقی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جماعت قائم کریں، تنہا تنہا اکیلے نماز نہ پڑھیں۔ اگر آپ گھر میں 2 لوگ ہیں تو 2 لوگوں کی جماعت بھی ہو جاتی ہے، 2 لوگوں کی جماعت کر لیں۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو آپ کے گھر میں جو آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر لے اور گھر میں ہی بڑی جماعت کروا لے۔ اگر بہت سارے لوگ آپ کے گھر میں ہیں، یعنی آپ خود ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی والدہ ہے، تو اس صورت میں تمام لوگوں کو ترتیب سے رکھے، ان کی صفیں بنائے، آپ امامت کروائے۔ جب 1 سے زائد لوگ ہوتے ہیں تو امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور ان کے جو پیچھے، امام صاحب کے جو پیچھے ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، اور مردوں کے بعد عورتوں کی صف ہوتی ہے۔ اس طرح کی ترتیب بنائے اور آپ اپنے گھروں کے اندر مکمل نمازیں ادا کروائے۔ تمام فرض بھی، اسی طرح جو تراویح ہوتی ہے تراویح بھی گھر میں ہی پڑھے۔ اگر آپ کو قرآن کریم آتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے تراویح میں، اور اگر قرآن کریم یاد نہیں ہے تو 10 سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر مچھر کاٹ رہے ہو اور انہیں مار دیا جائے، ہاتھ سے مارا جائے اور مارنے کی وجہ سے ان کا خون ہاتھ پر لگ جائے یا جسم پر لگے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو کیا جسم وغیرہ ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ جو مچھر ہوتا ہے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو بہتا نہیں ہے، یعنی دم سائل بہنے والا خون اس میں نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے مچھر کو مارا ہے اس کا جو خون نکل کر آپ کی ہتھیلی پر لگا یا آپ کے چہرے پر لگا یا آپ کے جسم پر لگا یا آپ کے کپڑے پر لگا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نماز کے دوران ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، اس دوران اگر آپ کو مچھر پریشان کرتا ہے تو یہ نماز کے دوران آپ مچھر کو نہ مارے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ بہرحال اگر آپ نے نماز کے دوران بھی کسی مچھر کو مار دیا اور اس کا خون نکل گیا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں حمایت سید صاحب، اس زمانے میں کثرت سے عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور جب چاہتی ہے جاتی ہے، لیکن نہیں آتی تو صرف مسجد میں، بازاروں میں، درگاہوں پر، پروگراموں میں، بلکہ ہر جگہ جاتی ہے۔ ایک عظیم الشان مفتی صاحب ہے، انہوں نے کلپ میں کہا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے مسجد میں داخلے کی، وہ دین سے بہت دور ہو رہی ہیں۔
جی دیکھیے، غالباً آپ نے ہمارے ایک جواب کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جائیں، اسی طرح مسجدوں کے باہر کمرے وغیرہ کے اندر جمع ہو جائے یا کسی روم میں بہت ساری عورتیں جمع ہو اور وہاں پر مسجد سے مائک لگا کر امام صاحب کے پیچھے تراویح کا اہتمام کرے۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ عورتیں آج کل دین سے دور ہو رہی ہے، انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ مسجد آئے اور مسجد میں آنے کے بعد علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ عورتیں بازاروں میں، شاپنگ مالز میں اور جہاں جہاں چاہتی ہے گھومتی پھرتی ہے، لیکن جہاں پر روک لگائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے مسجد، حالانکہ انہیں مسجد میں آنے دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، صرف تراویح کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے یا چند نمازیں امام صاحب کے پیچھے ادا کرنے کی وجہ سے عورتیں دیندار نہیں ہوتی ہے، پہلی چیز۔ اور آج کل کی جو مساجد ہے، مساجد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام مساجد میں نمازیں ادا کرتے تھے، ان کے اور ہمارے درمیان کافی فرق ہو چکا ہے۔ ان کے عقائد اور ان کے جو حیا پاکی کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ اور آج کی ہماری عورتوں کا اور ہمارا جو پاکی کا جذبہ ہے اور ہمارے حیا اور شرم کا جو جذبہ ہے، ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہو چکا ہے۔ اس لیے فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ آج کے حالات میں عورتوں کے لیے مسجد میں آنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ جہاں تک رہی عورتوں کی دینی تعلیم کی بات، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں، بھارت میں جگہ جگہ پر ایسی تعلیم گاہیں اور یونیورسٹیاں بنا دی ہے جہاں مکمل شرعی پردے اور مکمل شرعی حدود و قیود کے ساتھ عورتوں کو دینی تعلیم دلوائی جاتی ہے، انہیں عالمہ بنایا جاتا ہے، انہیں حافظہ بنایا جاتا ہے، انہیں قاریہ بنایا جاتا ہے، اور دین کے جتنے علوم ہیں ان تمام علوم میں انہیں ماہر کروایا جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر عورتیں جا سکتی ہے، دین کا علم حاصل کر سکتی ہیں، مبلغہ بن سکتی ہیں، حافظہ عالمہ بن سکتی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے مبین خان نے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ ڈائلیسس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ ہم باہر سے نکال کر پیٹ میں ہمارے جسم میں ڈالتے ہیں، بلکہ وہ جسم کا خون ہی ہوتا ہے جو ایک طرف سے نکل کر فلٹریشن ہونے کے بعد ہمارے جسم میں دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس کرنے کی وجہ سے روزے پر کوئی ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انجیوگرافی کی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تراویح کی نماز کی نیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے عام نمازوں کی نیت ہوتی ہے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہو امام صاحب کے پیچھے تو آپ نیت یہ کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت تراویح واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اب جو تراویح ہوتی ہے اس کی کل 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ آپ چاہے تو 2 رکعت تراویح کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو ایک مرتبہ ہی پوری 20 رکعتوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے آپ کو اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کی نیت کرتے ہوئے مکمل تراویح کی نماز ادا کریں۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 دن یا 5 دن میں قرآن ختم کرنا یعنی شبینہ کروانا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مکمل رمضان میں مکمل 30 دنوں کے اندر جو 30 تراویح ہوتی ہے ان پوری تراویح کے اندر روزانہ ایک پارہ پڑھیں۔ اس اعتبار سے پورے مہینے میں آپ کا قرآن کریم اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سفر وغیرہ کی مجبوری کی وجہ سے 1 دن میں یا پھر 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں مکمل قرآن کریم سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ 1 دن میں مکمل قرآن پڑھے یا پھر 10-15 دنوں کے اندر یا 7 دن میں، 5 دن میں، جتنے بھی دنوں میں آپ مکمل قرآن پڑھنا چاہے تو بالکل صاف صاف قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں، اسٹڈی سے ریلیٹڈ، مجھے مسجد میں دعوت دی گئی کہ آپ یہیں آ کر افطار کریں،
تو میرے لیے مسجد میں جا کر افطار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسافر ہو اور مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جائے، کھائے پیے، افطار کرے، سحری کرے۔ بہرحال مسجد میں جانا اور افطار کرنا آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہی ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر مچھر کاٹ رہے ہو انہیں مار دے تو اگر خون ہاتھ میں لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے جسم ناپاک ہوگا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ جو مچھر ہوتا ہے اس میں جو خون ہوتا ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے اگر آپ نے مچھر کو مار دیا اور اس کا خون آپ کے ہاتھ پر، ہتھیلی پر، چہرے پر یا جسم کے کسی حصے یا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، پوچھتے ہیں غسل وضو کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد ہوگا یا فاسد نہیں ہوگا؟ بالکل روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے، وجیہہ نیاز نے پوچھتی ہیں غسل کرتے وقت بال اگر تھوڑے سے الجھے ہوئے ہوں اور غسل میں بال مکمل اچھی طرح نہیں دھوئے جا رہے ہو تو ہمارا غسل صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ غسل میں پورے بدن کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے، اور جب پورا بدن ہے تو اس میں بال بھی داخل ہے۔ مرد اگر ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال، ان کے جو لٹک رہے بال ہیں ان بالوں کو دھونا ہے، اور بالوں کی جو کھال ہے جہاں سے بال نکلتے ہیں یعنی بالوں کی جڑ، ان کا دھونا بھی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے ان کے بالوں کی جڑوں کو دھونا ضروری ہے۔ ان کے جو چوٹی ہوتی ہے وہ چوٹی چاہے باندھی ہوئی ہو یا پھر لٹکی ہوئی ہو، جو لمبے بال ہوتے ہیں ان لمبے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اگر آپ اپنے متعلق سوال کر رہی ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے بال بڑے ہوں گے اور آپ خاتون ہیں، اس لیے اگر آپ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیتی ہیں، چاہے آپ کی چوٹیاں گیلی نہیں ہوتی ہے تب بھی آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے، سر اگر عشاء کے بعد وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے کوئی لفظ اگر ہم بھول جائے یا غلط پڑھ لے اور اسی دوران یاد آ جائے، دوبارہ ہم دعائے قنوت یا اس کا جو جملہ ہے جو ہم نے غلط پڑھا ہے اسے دوبارہ صحیح پڑھتے ہیں تو پھر ہماری نماز صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا نماز میں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ غلط تھا اور صحیح آپ کو یاد آ چکا ہے تو فوراً آپ رک کر صحیح دعا یا صحیح آیت پڑھ لے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر سجدہ سہو وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال بھی عائشہ رفیق کا ہے، پوچھتی ہیں استنجا کے دوران جو استنجا کا پانی وغیرہ ہوتا ہے اس کے جو چھینٹے باریک باریک بوند کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ اگر ہماری باڈی پر یا فلور پر لگ جاتے ہیں بڑی احتیاط کے باوجود، تو کیا وہ تمام چیزیں جہاں پر استنجا کا پانی گرا ہوا ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلا پانی تو وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے، آپ کے پاس مگے کے اندر لوٹے میں ہے، وہ پانی جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ پانی اگر استعمال کیے بغیر اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن کے اوپر یا کسی فلور پر لگ جاتا ہے تو کوئی میٹر نہیں ہے، تمام چیزیں پاک ہے۔ لیکن آپ نے جو پانی استعمال کر لیا ہے جس سے ناپاکی کو دھو لیا ہے وہ پانی ہے مستعمل، اگر وہ پانی آپ کی باڈی پر یا آپ کے کپڑے پر یا کسی جگہ لگتا ہے تو اس صورت میں وہ جگہیں ناپاک ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ جو پانی اڑ کر لگا ہے یہ مقدار میں کتنا ہے، اگر 1 درہم سے کم ہے تو معاف ہے، اگر نہ دھوئے اس کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کر لے تو نماز صحیح ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو ناپاک پانی ہے وہ اڑ کر لگا ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اس پورے پانی والی جگہ کا دھونا اور اس کے بعد نماز ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو انتہائی اہم ہے، جن کا علم حاصل کرنا ہم تمام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ امید ہے کہ ان تمام سوالات اور ان کے جوابات سے ہمیں کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔